تم سکندر کے ساتھ آئی ہو؟ سکندر کا کیمرہ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا میں اس کے ساتھ مل کر اس کا کیمرہ ڈھونڈوں۔ اس چکر میں سب باقی گاڑیاں نکل گئیں۔ وہ مسکرا کر اسے بتانے لگی۔ مریم سے سیدھے منہ وہ بات کرتا نہیں تھا اور کیمرہ تلاش کرنے میں اس سے مدد مانگ لی۔ اسے سکندر کے اس دوگلے پن پر شدید غصہ آیا تھا، مگر اس نے یہ ہرگز نہیں سوچا تھا کہ سکندر نے مریم کو جان بوجھ کر بہانہ بنا کر اپنے ساتھ روکا تھا۔ یہ بات سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ اس کو تو بس سکندر کے دوگلے پن پر غصہ آیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ فکر لاحق ہوئی تھی کہ کہیں سکندر نے راستے میں اس طرح کی کسی بدتمیزی اور بد تہذیبی کا مظاہرہ نہ کیا ہو جس طرح آج کل وہ کیا کرتا تھا۔ براہ راست انہی لفظوں میں تو یہ بات اس سے نہیں پوچھ سکتا تھا۔ ہاں، اس نے لہجے کو سرسری سا بنا کر عام سے انداز میں یہ ضرور پوچھا تھا کہ راستہ تو ٹھیک سے گزرا، کوئی پرابلم، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ مریم نے مسکرا کر جواب دیا کہ راستہ بالکل سکون اور آرام سے کٹا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ مریم کی غیر معمولی اچھائی ہی تھی کہ وہ اس کے بھائی کے خلاف اس سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، ورنہ پکنک اسپاٹ پر پہنچنے کے فوراً بعد جو تاثر مریم کے چہرے پر تھا، اسے دیکھ کر وہ جانتا تھا کہ سکندر نے راستے میں مریم کے ساتھ اسی لہجے اور اسی بدتمیزی والے انداز میں کوئی بات کی تھی جس کا وہ آج کل کافی مظاہرہ کیا کرتا تھا۔ چند دنوں کی چھٹیاں گزار کر ان دونوں نے یہاں سے چلے جانا ہے، پھر وہ یا مریم کون سا سکندر سے مل رہے ہوں گے، پھر بلا وجہ بات بڑھانے کا کیا فائدہ؟ اس نے سکندر اور اس کی بدتمیزی پر لعنت بھیج کر اسے صرف نظر انداز کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سکندر شہریار اگر کم ضعف تھا تو وہ تو اس کے جتنا نیچے نہیں اتر سکتا تھا۔ شروع میں تھوڑی سی دیر چپ رہنے کے بعد مریم پھر وہی ہنستی بولتی مریم بن گئی تھی۔ وہ واقعی ایک اچھی ساتھی ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس کے بھائی کی بدتمیزی پر اس کے سامنے رو دھو کر اسے بھائی سے جھگڑا کرنے پر مجبور کرتی۔ خام خواہ ایک تماشا لگ جاتا، سب کی پکنک کا مزہ خراب ہو جانا تھا۔ مریم نے اپنا موڈ ٹھیک کر لیا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر میں اسے اندازہ ہوا کہ سکندر کا موڈ ابھی بھی خراب ہے۔ وہ بہت چپ بھی ہے اور ایک دبا سا غصہ بھی اس کے چہرے پر نظر آ رہا ہے۔ وہ مریم کو نظر انداز کر رہا تھا، بدتمیزی کی حد تک۔ وہ اور مریم ساتھ مچھلی کا شکار کر رہے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ ساتھ وہاں اس کے چند ایک انکل اور ان کے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مچھلیوں کی کچھ تعداد جمع ہو جاتی تب ان کے ساتھ آئے ملازمین انہیں دھونا اور صاف کرنا شروع کر دیتے، اور پھر مچھلیوں کو گرل کرنے کا کام اس کی امو جان اور آنٹیوں نے انجام دینا تھا۔ سکندر اور شہریار خان جھیل سے کچھ فاصلے پر گھاس کے اوپر باقاعدہ نیٹ باندھ کر ٹینس کھیل رہے تھے۔ وہاں پر موجود مضبوط اور طویل درختوں کے درمیان انہوں نے نیٹ باندھ رکھی تھی۔ انکل ٹینس کتنا اچھا کھیل رہے ہیں، مریم نے گردن گھما کر شہریار خان کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر اس سے کہا۔ ہاں، پاپا باقاعدہ ایکسرسائز اور سوئمنگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان میں اس طرح کے کھیلوں کے لیے اسٹیمنا ہے۔ اس نے بھی گردن گھما کر اسی طرف دیکھا تھا۔ چلو ہم بھی وہاں چلیں، میرا انکل کے ساتھ کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے۔ انکل اتنا اچھا کھیل رہے ہیں۔ پاپا اپنے چہیتے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، مگر مریم کی خواہش اس سے رد نہیں کی جا سکی تھی۔ چلو، وہ دونوں وہاں آ گئے تھے۔ انکل آپ بہت اچھا کھیل رہے ہیں۔ مریم ایکسائٹمنٹ میں اس سے پہلے ان لوگوں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ اس سے چند قدم پیچھے تھا۔ تھینکس بیٹا۔ شہریار خان مسکرائے تھے، وہ بھی مریم کے ساتھ کھڑا تھا، قصداً سکندر کو نظر انداز کر کے صرف باپ کو دیکھ رہا تھا۔ انکل میں اور زین بھی کھیلیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ بالکل کھیلو، آ جاؤ تم دونوں بھی، انہوں نے مریم کو مسکرا کر خوش دلی سے جواب دیا۔ وہاں سے ریکٹ اٹھاؤ تم دونوں، اس نے سکندر کے چہرے پر ناپسندیدگی ابھرتی دیکھی تھی۔ کیا سکندر ان دونوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا تھا؟ وہ سکندر کا پارٹنر کبھی بھی نہیں بننا چاہتا تھا، وہ شہریار خان کا پارٹنر بن گیا تھا اور مریم سکندر کی۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے اس کا اور مریم کا وہاں آ جانا، ان کے کھیل میں شامل ہو جانا سکندر کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہ شہریار خان کی طرف ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا اور مریم سکندر کے ساتھ۔ انکل میں بھی بہت اچھا کھیلتی ہوں، آپ کو ہرا دوں گی۔ مریم کے شوخ لہجے پر شہریار خان نے کہکا لگایا تھا۔ انہیں ہونے والی بہو کی خود اعتمادی پسند آئی تھی۔ پاپا آپ لوگ کھیلیں، میں بھول گیا تھا، مجھے حمزہ اور شایان کے ساتھ ہائیکنگ کے لیے جانا ہے۔ ان دونوں کے وہاں آ جانے اور کھیل میں شامل ہونے کی وجہ سے سکندر نے محض 4-5 منٹ ہی ان لوگوں کے ساتھ کھیلا ہوگا۔ پھر وہ یکدم ہی شہریار خان سے بولا۔ شہریار خان نے اسے حیرت سے دیکھا۔
اس کا انداز اگر وہ چھپا بھی رہا تھا تب بھی بہت واضح تھا کہ وہ اس کے اور مریم کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتا تھا۔ وہ ان دونوں کے وہاں آ جانے کی وجہ سے وہاں سے کھیل چھوڑ کر جا رہا تھا۔ یہ گیم تو پورا کر لو۔ شہریار خان نے ایک نظر مریم اور اس پر ڈالنے کے بعد سکندر سے سنجیدگی سے کہا، پپا میرا موڈ نہیں ہو رہا، میرا موڈ ہائکنگ کا ہے۔ سنجیدگی سے جواب دیتے ہوئے وہ اسی وقت کھیل چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہاں موجود ان تینوں افراد میں سے کسی کو بھی یہ بات سمجھائے جانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ زین اور مریم کی وجہ سے وہاں سے گیا ہے۔ چلو ہم لوگ کھیلتے ہیں زین، اب تو تم کھڑے ہو کر دیکھو میرا اور مریم کا گیم۔ شہریار خان نے فوراً ہی ماحول کے تناؤ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ مسکرا کر اس سے بولے تھے۔ شہریار خان اور مریم کھیل رہے تھے۔ اپنے جلن اور حسد میں سکندر تمیز تہذیب سب بھول گیا تھا۔ اس کا موڈ باپ سے بھی خراب ہو گیا تھا۔ یہاں بدتمیزی ان کا لاڈلا چہیتا بیٹا کر کے گیا تھا، اس لیے اسے 100% یقین تھا کہ وہ اسے بعد میں بھی اکیلے میں بھی اس بات پر کچھ نہ کہیں گے، جبکہ اگر یہی حرکت وہ کر کے گیا ہوتا تو آج گھر واپس جانے کے ساتھ ہی اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لے لی جاتی، اسے تمیز اور تہذیب سیکھنے اور مینرز کا خیال رکھنے کی ہدایت کی جاتی۔ پکنک پر باقی سارا وقت اس کا موڈ خراب رہا تھا۔ وہ مریم کی خاطر ہنسا اور بولا تھا، وگرنہ اب اس کا ہنسنے بولنے کا یا کسی بھی چیز کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ سکندر بھی پکنک میں باقی سارا وقت ان دونوں سے بہت الگ تھلگ رہا تھا۔ جہاں پر بھی وہ اور مریم تھے وہاں پر وہ اگر موجود ہوتا تو انہیں دیکھنے کے بعد وہاں سے کہیں دور چلا جاتا، پھر اسے اور مریم کو نظر انداز کر کے کسی نہ کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو جاتا۔ غصے کے ساتھ اسے حیرت بھی تھی، شدید حیرت۔ بچپن سے لے کر آج تک کبھی اسے یہ اندازہ نہیں ہوا تھا کہ سکندر اتنی حاسد فطرت کا مالک ہے۔ اسے جیتنے کی ایسی لت پڑ چکی ہے کہ اب کہیں پر بھی اپنا نمبر 2 ہونا اسے برداشت نہیں ہوتا۔ سکندر کی موجودگی میں اپنے گھر پر یہ چھٹیاں گزارنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دن گن گن کر چھٹیاں ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ پکنک سے اگلا روز بھی چھٹی ہی کا دن تھا، اتوار تھا۔ شہریار خان گھر پر تھے۔ مریم لنچ ٹائم سے پہلے کافی دیر تک ان کے ساتھ ان کی اسٹڈی میں تھی، ان کی کتابوں کی کلیکشن دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی چند ایک کتابیں اسے مطالعے کے لیے دے بھی دی تھیں، جو ان کی اپنی بہو کے لیے پسندیدگی کا واضح اظہار تھا۔ ایسے ویسے کسی کو تو ان کی اسٹڈی میں داخل ہونے تک کی اجازت نہ تھی۔ اب تھوڑا ٹائم آپ ہمیں بھی دے دیجئے۔ کھانے کے بعد اس نے مریم سے چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا، کیا یاد کرو گے؟ وہ شاہانہ سے انداز میں بولی تھی، کہیں باہر چلتے ہیں۔ وہ اسے پیار سے دیکھ کر بولا۔ مریم فوراً جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ دونوں جانے کے لیے تیار ہو کر لیونگ روم میں آئے تو وہاں شہریار خان، امو جان اور سکندر بیٹھے تھے۔ کہیں جا رہے ہو تم دونوں؟ امو جان نے پوچھا تھا۔ جی امو جان، تھوڑی آؤٹنگ کا موڈ ہے۔ سکندر تم بھی چلو گے؟ مریم سکندر سے بولی تھی۔ اسے مریم کی اس ضرورت سے زیادہ اچھا ہونے پر غصہ آیا تھا۔ بندے کو اتنا اچھا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک شخص مسلسل آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے اور آپ کو اگنور کر رہا ہے، دفع کرو، لعنت بھیجو اس پر۔ مگر وہ اس کے رویے کے لیے مریم کو غلط بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا مریم فطرتاً اور عادتاً ہنس مکھ اور دوستانہ مزاج رکھنے والی لڑکی تھی۔ وہ سکندر کو زین کا بڑا بھائی سمجھ کر مسلسل عزت دے رہی تھی۔ وہ اپنے سسرال میں اپنے ہونے والے سسر اور ساس اور جیٹھ سب کے اوپر اپنا اچھا تاثر قائم کروانا چاہتی تھی۔ اپنی سسرال کے ان تینوں افراد کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کرنا چاہتی تھی۔ مریم کی خواہشات غلط نہیں تھیں، بس وہ پیاری لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ زین کا بڑا بھائی ایک حاسد اور کم ظرف انسان ہے۔ وہ بھائی کو دیکھ کر خوش ہونے کے ظرف نہیں رکھتا، وہ اپنے چھوٹے بھائی سے حسد میں مبتلا ہے۔ میرا موڈ نہیں، تم دونوں جاؤ۔ سکندر نے مریم کو بے حد سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ وہ اخلاق دکھانے کو بھی نہیں مسکرایا تھا۔ تم ہم لوگوں کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاتے، آج تم چلو سکندر۔ مریم نے دوبارہ اصرار کیا۔ میرا خیال ہے میں تمہیں منع کر چکا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا۔ اس بار سکندر کا انداز سخت اور کھردرا تھا۔ شہریار خان اور امو جان نے اسے تعجب سے دیکھا تھا۔ مریم اپنی انسلٹ پر شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ چلو مریم، دیر ہو رہی ہے۔ غصے سے اس کا دماغ کھول گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی مریم سے چلنے کے لیے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس کا غصہ بہت واضح تھا۔
वो मरियम को साथ लेकर फ़ौरन ही लिविंग रूम से बाहर निकल गया था। मरियम अभी भी शर्मिंदा सी थी, खफत से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने सोच लिया था वो आज मरियम से साफ साफ लफ्ज़ों में कह देगा कि वो सिकंदर को अपना ससुराली समझकर, होने वाला जेठ समझकर, जैन का बड़ा भाई समझकर किसी भी वजह से अहमियत देना और उसे मुंह लगाना छोड़ दे। भाड़ में गई भाई की इज़्ज़त। जब उसके भाई को अपनी इज़्ज़त और रिश्ते में बड़ाई का ख्याल नहीं, तो वह कब तक मरियम के सामने उसकी हसद फितरत के पर्दा रख सकता है। वह साफ लफ्ज़ों में मरियम से बहरहाल फिर भी नहीं कह सका था, सिकंदर की तुमसे बदतमीज़ी करने और तुम्हें इग्नोर करने की वजह यह है कि वह तुमसे बुरी तरह मुतासिर है और तुम जैसी बेमिसाल और गैर मामूली लड़की उसे नहीं बल्कि मुझे मिल गई है। इस बात ने उसे जलन और हसद में मुब्तला कर दिया है। वो गुस्से में बाहर निकला था। गाड़ी की चाबी सेंटर टेबल से उठाना भूल गया था। मरियम को पोर्च में खड़ा छोड़कर वो चाबी उठाने अंदर आया तो अम्मू जान सिकंदर से कह रही थी, सिकंदर क्या हो गया है तुम्हें बेटा? अगली किस्त जल्द अपलोड की जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।